آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور ایز یوزول بہت کچھ کہا جاتا ہے. بہت سے قصیدے، بہت سی کہانیاں، مزیدار چٹکلے سننے کو آپ کو ملتے ہیں اور ونڈرفل ٹاپک. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے وائز کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 9 سے 12 آیات. The book of Ecclesiastes, chapter 4, from verse 9 to 12. یہاں پر لکھا ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے، جو جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے. پھر اگر 2 اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کا کردار. شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کا کردار کیا ہے؟ اور کتنے لوگ یہاں پر شادی شدہ ہیں اور کتنے لوگ غیر شادی شدہ ہیں؟ کتنے لوگ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن ایک دفعہ شادی شدہ سے مل لیجیے گا. بٹ سنیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات ہے. ہالیلویا. اٹس اے ریسپیکٹفل تھنگ. آپ معاشرے میں عزت پاتے ہیں اور خدا کا کلام آپ کو عزت دیتا ہے. آمین. سو اٹس اے ریسپیکٹفل تھنگ. یاد رکھیں کہ جب خدا نے مرد اور عورت کو بنایا تو جو ان کا اوریجنل انٹینٹ ہے، جو ان کی اصل جگہ ہے، وہ خدا کی حضوری ہے. ہالیلویا. مرد اور عورت، پہلے میاں بیوی، پہلا شادی شدہ جوڑا، وہ خدا کی حضوری میں تھے. آفٹر فال، گناہ میں گرنے کے بعد وہ خدا کی حضوری سے باہر نکال دیے گئے. لیکن ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میاں بیوی کی جو اصل جگہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ خدا کی حضوری میں. سو جب آپ خدا کی حضوری سے دور ہیں تو پھر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر خدا نہیں ہے، اور جہاں خدا نہیں ہے وہاں ابلیس. میں اس کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم کچھ 2 پوائنٹ بنائیں، اس پوائنٹ کو میں کہوں کہ یہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اور اس پوائنٹ کو میں کہتا ہوں کہ یہ ابلیس ہے. اس پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کے پاس ہیں، تو ابلیس ہم سے دور ہے. ہاللیلویا. لیکن جب ہم خدا سے دور ہیں، someone is waiting for us and he's Satan. So ہمیں خدا کی حضوری میں واپس جانا ہے تاکہ ہم اس چین کو، اس آرام کو، اس کمفرٹ کو، اس سویٹ پریزنس کو دوبارہ سے ریسیو کر سکیں. آمین. آمین. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری جو اوریجنل جگہ ہے وہ کہاں ہے. ہالیلویا. سو جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے بطور میاں بیوی ہوتے ہوئے، تو پھر جہاں پر ہم ہوں گے وہاں پر ہمارے بچے بھی ہوں گے.
اور اس جگہ سے ہمارے تمام ریسورسز بھی جڑے ہوں گے. یعنی ہمارا سورس جو ہے پھر خدا ہوگا, اور خدا سے آنے والی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ کامل ہے, اچھی ہے. ہاللیلویا. تمام اچھی چیزیں اور اچھی برکتیں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہاللیلویا. پھر لکھا ہے کہ نہ کوئی آنسو ہوں گے, نہ کوئی نالا ہوگا, نہ پریشانی, نہ دکھ, ہم ہوں گے اور خدا ہوگا. ہاللیلویا. سو میرج از اے covenant, not a contract. شادی جو ہے یہ ایک covenant ہے, خدا کا بنایا ہوا covenant, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جو ہم نے 1 سال کے لیے سائن کیا یا 2 سال کے لیے سائن کیا. اگر ہم ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور 14 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے, yet she is your companion and your wife by covenant. Your wife by covenant. چونکہ آپ عہد میں جڑے ہوئے ہیں, اور covenant جو ہے اس کا مطلب ہے divinely created relational bond, یعنی الہی تخلیقی شراکت کا بندھن. اس لیے مسیحیت میں کوئی طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے. بائبل کہتی ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. دوسرے لفظوں میں ایسا نہیں کہ ہم لوگ خدا کی حضوری میں عہد و پیمان کریں, شادی کریں اور بعد میں کورٹ میں جا کے کھلا لے رہے ہوں. بائبل اس کا کانسیپٹ نہیں دیتی. اس کو انسان جو ہے جدا نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ وہ کووننٹ ہے جو الہی تخلیق کار کا ہے. اسی لیے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہوئے, اس کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. تو اس میں اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا انسان. تو انسان کی پہلی جگہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ خدا کی حضوری ہے. اور خدا کی حضوری میں ہم ایک کووننٹ میں جڑتے ہیں جس کو انسان جو ہے وہ بریک نہیں کر سکتا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سیکنڈ چیز, بطور میاں بیوی ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں. بینگ اے انڈیویجول. اور اگر میں سوچوں کہ میں کامل نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب میں یہ سوچ رہا ہوں, میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, تو پھر مجھے یہ بھی ماننا چاہیے کہ میری بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. وہی ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو جاتا ہے جو پیدائش 3 باب میں ہمیں نظر آتا ہے. کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ پیدائش 3 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. پھر عورت سے پوچھا تو عورت نے کیا کہا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کہا. کوئی بھی اپنے آپ کو گلٹی نہیں مان رہا. مرد سے پوچھا گیا, وہ کہتا ہے اس نے. اور سے پوچھا گیا کیا؟ اس نے. اور اگر دیکھا جائے تو آج ہمیں میرج میں یہ فالٹس نظر آتے ہیں کہ میاں جو ہے وہ بیوی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, اور بیوی جو ہے وہ بچے تیری وجہ سے خراب ہوئے ہیں. وہ کہتی نہیں جی آپ دھیان نہیں دیتے. اور ابلیس اس چیز کا بڑا بینیفٹ اٹھا رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ ابلیس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. 1%, ایون کہ 1% سے بھی نیچے اس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ جی سے حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں نوید بھائی نے کوئی نئی بات کر دی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے.
کہ اس کا اپنا کوئی ایجنڈا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کچھ کرے. وہ ہمیشہ اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ خدا کا جو منصوبہ آپ کے لیے ہے اس میں سے کچھ لے اور اپنے لیے ایجنڈا سیٹ کرے اور اس پر کام شروع کر دے. That's why Bible says ابلیس کو موقع نہ دو، کیونکہ اس کے پاس موقع نہیں ہے. ہم خود اسے موقع دیتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو گلٹ محسوس نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں طرح طرح کی چیزیں لے کر آتا ہے. خدا نے مرد اور عورت کو اکٹھے رکھا تاکہ یہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو جانیں، ان کو سمجھیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ ہمیں الگ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ الگ کر کے وہ ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ ہمیشہ اکٹھے رہیں، آپ یونٹی میں رہیں، کیونکہ جب یونٹی میں ہوں گے آپ دونوں تو آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ابلیس ہمیشہ میاں بیوی کو جدا کر کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان سے بات کرے. ہوا اکیلی تھی، اس نے بات کی، اس کو بہکایا اور گناہ میں گری. اس لیے میرے عزیزو ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑیں. اب یہ مطلب ہے نہیں کہ ہن تسی کیمرے ہی فٹ کر لو. اکیلے چھوڑنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو ٹائم دیں. اکیلے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈیسیژنز میں اکیلے نہ ہوں. آپ اپنے آپ کو ایسی سٹیٹ پر فیل نہ کریں کہ جہاں پر آپ سمجھیں کہ میرے ساتھ میرا پارٹنر نہیں کھڑا، بلکہ ہر ایک زندگی کے فیصلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں. شریر کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اکیلا پا کر آپ کی زندگی میں کوئی کڑوا دانہ، کوئی کڑوا بیج بوئے. اپنے فیملی کے ڈیسیژنز میں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں ہمیشہ فیئر رہیں، تاکہ کوئی بھی چیز جب آپ کے دماغ میں، آپ کے اسپرٹ میں نیگیٹیولی ڈالی جائے تو فوراً آپ اس کے پک کر جائیں. بعض اوقات ہم نیگیٹیو چیزوں کو پک نہیں کرتے. ابلیس ہمارے پاس، میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کوئی کہ 2 سینگ ہیں اور بڑے بڑے 2 دانت ہیں اور منہ کالا کلوٹ ہے اور آ کے آپ کو کہتا ہے ہائی آئی ایم ابلیس. سو آپ نے اس طرح کرنا ہے، آج آپ نے اپنی بیوی کو بہت مارنا ہے تو آپ کہیں یس سر. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا سوچیے گا بھی نہ. وہ ہمیشہ آئے گا آپ کے کسی رشتہ دار کی صورت میں، آپ کے بہن بھائیوں، ماں باپ، کسی آنے جانے والی کی صورت میں، اور آپ سے بات کرے گا. آج کل تیری بیوی بڑی تیار ہو کے جاندی ہے، یہ کتنے جاندی ہے؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں تیرا بندہ تو فون تے بڑی گل کردا ہے، چیک کریا کر کہ نہ لگا رہندا ایویں. او نہیں افسر انہاں دا ہیگا، انہاں دا نہیں اب میرا بھی بندہ افسر نہیں لگ گیا سی، وہ بعد چ پتہ لگا. لیکن جب آپ کے درمیان بانڈ ہوگا تب کبھی بھی ابلیس کی اس کڑوے دانے کو آپ اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کریں گے. بلکہ جب کوئی بھی آپ کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی آ کر آپ میں کڑوا دانہ بونے کی کوشش کرے گا تو آپ سب کچھ اس کو نہیں پلیز ایسا مت کہیں، میرا شوہر میری بیوی ایسی نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی میں ہیں، آپ پلیز اپنا منہ بند رکھیں. ان ادر ویز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ shut up Satan, don't talk with me like that، اور وہ چلا جائے گا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے. میاں بیوی جب خدا کے تابع ہوں گے تب وہ ابلیس کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جب وہ ابلیس کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو ابلیس کیا کرے گا؟
دور بھاگ جائے گا۔ ہم دوسروں کی باتوں میں بڑا آ جاتے ہیں، ہم لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے کو ریگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اسی وے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح دوسرے دیکھ رہے ہیں۔ شک، تفرقہ، بے اعتقادی، بے ایمانی جو ہے وہ ہمارے ریلیشن شپس میں چھید کی مانند ہے، یاد رکھیں۔ اور جتنے زیادہ چھید ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ریلیشن کمزور ہوتا جائے گا، ریسٹوریشن نہیں آئے گی۔ سو جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر بہت سی غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ ہمیں گھیرنا شروع ہو جائیں گی، اور ہم جو ہیں وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر ابلیس کے کڑوے دانوں کو ریسیو کرنا شروع کر دیں گے، اور کڑوے دانے زیادہ ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگی؟ فصل خراب ہوگی، ان ادر ویز آپ کی لائف خراب ہوگی۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے میاں بیوی کو دیکھا ہے جو صرف دوسروں کی بات سن کے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ابھی میں بچوں کی طرف نہیں آ رہا، بچوں کو ٹچ نہیں کر رہا، یہ ہمارا رول کیا ہے میاں بیوی کا، کیونکہ بائبل میں جو سب سے زیادہ کلوزسٹ ریلیشن ہے وہ میاں بیوی کا، اور میاں بیوی جو ہیں وہ خدا کے ساتھ سب سے زیادہ کلوز ریلیشن میں ہیں۔ خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور دونوں کو کہا کہ بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ آپ دونوں پر برکت دی گئی ہے، آپ دونوں کو بلیس کیا گیا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ سیم پلیس پر ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی چرچ جا رہی ہے، بیوی دعائیں کر رہی ہے اور مرد جا ہی نہیں رہا، یہاں صرف مرد ہی خدمت کر رہا ہے، مرد ہی خدا کی حضوری میں جا رہا ہے اور بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسا ہے تو اپنے پارٹنر کے لیے پریئر کرنا شروع کریں، اپنے پارٹنر کو آپ پازیٹیولی ڈیل کرنا شروع کریں، اس کے لیے روزے رکھنا شروع کریں، اس کے لیے خدا کی حضوری میں جھکنا شروع کریں، تاکہ خدا آپ کے اچھے چال چلن اور آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے آپ کے پارٹنر کو بلیس کرے۔ ہلیلویا! کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے پارٹنر کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو نہیں کرتے وہ کیا کریں، کیونکہ ہمارا پارٹنر جو ہے وہ ہم میں سے نکلا ہے، مردوں کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کے حصہ کے لیے پریئر کریں، جیسے ہم اپنے بدن سے پیار کرتے ہیں ویسے ہم اپنی بیوی سے پیار کریں۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ غلطی ہم کر سکتے ہیں، جب ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے پارٹنر سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے پارٹنر کو ایکسیپٹ کریں۔ بائبل کہتی ہے ایسے قبول کریں جیسے مسیح نے ہمیں قبول کیا۔ ہاللیلویا! اور مسیح نے کیسے ہمیں قبول کیا؟ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا۔ جب ہم گنہگار ہی تھے، کیا وہ عرض ہے کہ اس نے اپنی محبت کی خوبی اس طرح ہم پر ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا۔ ہاللیلویا! وہ یہ نہیں اس نے دیکھا کہ یہ فالٹ ہے اس میں تو میں اس کو ذرا سائڈ پہ کریں، یہ اگلے کو آنے دیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، آجا بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ہمیں گناہ سمیت جو ہے وہ قبول کیا اور ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ سو یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزو کہ ہم میاں بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے فیئر ہوں، ایک دوسرے کے لیے پریئرفل ہوں، ایک دوسرے کے لیے اوپن ہوں، تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے درمیان میں نہ آنے پائے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو سمجھیں۔ مرد کا کیا کردار ہے میرج میں اور عورت کا کیا کردار ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے پہلا قرنتھیوں اس کا
11واں باب، پہلا قرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 30 آیت. یہاں پر لکھا ہے بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد ہے اور مسیح کا سر خدا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہر مرد کا سر جو ہے وہ کون ہے؟ مسیح ہے. اور عورت کا سر کون ہے؟ کائنڈلی ذرا مجھے بتا سکتے ہیں کہ سر کہاں پر ہے؟ اشارہ کر کے بتا دیں. سب کا ہے تو بتائیں ذرا، سر کہاں پہ ہے؟ تو اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر منگوایا گیا تو وہ ٹنڈ کر دیتی گئی؟ نہیں، وہ ٹنڈی باندھی ہے. پھر دیکھیں سر ہمارا یہ ہے، سر پر بال، ہم اس کو، یہ سر نہیں ہے، یہ سر کا پورشن ہے. اور غور سنیں، ہیڈ آف دا ہاؤس، یو آر دا ہیڈ آف دا ہاؤس. کیونکہ میں ذرا سلو لے کے چل رہا ہوں تاکہ ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکیں. عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے. جب ہیڈ کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے ہیڈز ہم دیکھتے ہیں. ہیڈ آف دا ہاؤس، ہیڈ آف دا کمپنی. ہیڈ آف دا کمپنی جو ہے اس کو امپلائی سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. فلاں ادارے کا یہ ہیڈ ہے یا فلاں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے کون لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی کیا زندگی ہے. لیکن آپ جو ہیں، آپ کو بدن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور آپ اپنے بدن کا، یعنی جو آپ میں سے نکلی ہے، آپ اس کا سر ہیں. اب سر کے فنکشن کیا ہیں؟ آنکھیں دیکھنا، منہ بولنا، کان سننا، دماغ سوچنا. غور کریں، اگر میں اپنے ہاتھ کو بالکل یوں چھوتا ہوں ہلکا سا تو فوراً میرا برین اس چیز کو الارم کرتا ہے کہ سم تھنگ از ٹچنگ یو. ہاں ایسا ہی ہے. ایسا ہی آپ کو ہونا ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی چھوٹی سی بھی ضرورت کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی سینسٹیوٹی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت، بعض اوقات بیویاں نہیں بتاتی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی نیڈ کیا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے خدا سے سننا ہے تاکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو. ہاللیلویا. اور ہمیں بولنا ہے اتھارٹی کے ساتھ، اپنی اتھارٹی کو اپنی فیملی میں ڈکلیئر کرنا ہے تاکہ ابلیس جو ہے وہ کسی طور پر بھی ہماری فیملی کو، ہمارے پارٹنر کو ٹچ نہ کرنے پائے. These are the functions of the head. اسی لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ابلیس کے سر کو کچل دیا گیا ہے. اب وہ اس کے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی اس کی قوت نہیں ہے، اس کی سوچنے کی قوت نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا اس کو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. وہ اس بات کو، اس بلیسنگ کو جو آپ کو ملنے کو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اور اس کو اس میں سے لے کر اس پر وہ کام شروع کر دیتا ہے. وہ ہر اس چیز کے اگینسٹ ہے جو خدا کریٹ کرتا ہے اور جو خدا کرنا چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 5 فولڈ منسٹری، خدا جو ہے وہ اپنے بدن کو تیار کرنے کے لیے 5 فولڈ منسٹری بناتا ہے. ابلیس کی بھی 5 فولڈ منسٹری ہے. جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، فیک پاسٹرز، غلط تعلیم دینے والے،
جادوگری کے ذریعے معجزات دکھانے والے، وہ بھی اپنی منسٹری کو چمکاتا ہے اسی طرح، اسی وے میں جھوٹے استادوں سے کلیسیا کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹی نبوت کرنے والوں سے، اے ویکھنا تہاڈا ویزا سمجھو لگ گیا جے، اے بس 3 مرغیاں سفید رنگ دیاں جڑیاں نے وہ لے کے تے مینوں دے دو. واٹ از دس نان سینس؟ اور ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے لوگ ایسے لوگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کہ انہیں انج کر کے اتوں ہی تویت کٹ لیا، وہ تو کپڑے جھاڑتا تویت نکل آتے ہیں، وہ تو اتوں کر کے کچھ کھڑتا ہے، بھائی تسی نہیں سی رکھنا انہیں کھڑ لیا، وہ تو دوجے کہنا تو تاڑے کتے کتے تویز پائے نے. جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو پھر آپ ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوں گے، ایسی جگہوں پر آپ نہیں جائیں گے. رانگ پرسن، رانگ پلیس اینڈ رانگ پوزیشن، یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آپ کو اویئر ہونا ہے. کبھی موقع ملا تو ان چیزوں پہ میں شیئر بھی کروں گا. رانگ پرسن، رانگ پلیس اینڈ رانگ پوزیشن. غلط لوگوں کے پاس ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں، غلط رفاقتوں میں ہم بیٹھ جاتے ہیں جو ہمیں پوائزن کرتی ہیں، جو ہمیں ٹیز کرتی ہیں، جو ہمیں فل کرتی ہیں اپنے جیسا ہونے پہ، اور اسی چیز کو لے کر ہم اپنی فیملی میں جاتے ہیں اور اسی طرح کا کردار ہم کر دیتے ہیں. رانگ پلیسز، ایسی جگہیں جو غیر مناسب ہیں، اور رانگ پوزیشنز، اس چیز کو بھی لک ایٹ. ڈیوڈ was a right person but standing on the wrong position and towards on the wrong position, wrong place. بندہ ٹھیک ہے، غلط جگہ پہ کھڑا ہے لیکن اس کی پوزیشن غلط ہے. He saw Bathsheba and fell in the sin. اس لیے آپ کو بڑے غور سے دیکھنا ہے میرے عزیزوں کہ آپ کن لوگوں کی رفاقت میں ہیں اور آپ کس جگہ پر ہیں، کس پوزیشن میں ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیا ہم کچھ سیکھ رہے ہیں؟ ہاللیلویا. سو ہیڈ آف دا ہاؤس، یو مسٹ چیک، یو مسٹ سی، یو مسٹ لسن، یو مسٹ اسپیک دا ورڈ آف گاڈ. جب آپ خدا کا کلام بولیں گے اتھارٹی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیملی میں خدا جو ہے وہ موو کرنا شروع کرے گا. ہاللیلویا. ہم لفظوں سے نہیں کہیں گے تو یہاں پر چلتا پھرتا نظر آ، بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ ہماری خاندان میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اور اس کی قدرت کا شہزور دریا ہمارے خاندان میں، ہماری زندگیوں میں بہے گا. اور پھر وہ ہر طرح کی رکاوٹ کو، ہر طرح کی بدعت کو، ہر طرح کے شک و شبے کو ہماری زندگیوں سے نکال کر باہر لے جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے ساتھ دیکھیے افیسیوس کا 5 باب، اور آج جب ہم اس حوالے کو ہم نے پڑھا ہے، ہمارا مین حوالہ جو ہے what is the role of men and women in marriage. 22 آیت. اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں. اب بیویوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ تابع رہیں، وہ اپنے شوہروں سے ڈرتی رہیں. اب ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں آئے تو ڈرنا شروع ہو جائے، او کالے دے ابو آ گئے نے میں لک جاواں. ایسے نہیں ہونا. ڈرنے کا مطلب ہے کہ یو ریسپیکٹ یور ہسبینڈ. جو وہ کہتا ہے اس کی سنیں، یہ نہیں کہ اس کو سنائیں. آج میں کھڑیاں کھڑی سنائیاں نے، آج ذرا چین نہ بیٹھے گا ان، ایسا نہیں ہے.
You must respect your husband. ایسی تابع رہو جیسی مسیح کی. مسیح نو کدی کھریاں کھریاں سنائیاں جے؟ نہیں کدی سنائیاں ہون. نہیں. ہم اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں, اس کی سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیویوں سے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے کہ اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسی مسیح کی. اور پھر شوہروں کو کیا گیا ہے 25 آیت میں, اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. کیسی محبت ہے. اور اس محبت میں کوئی مطلب نہیں ہے کہ آج 2 روٹیاں نہیں تو میرے لیے بنائیاں, آج تیری محبت ختم ہے. آج یہ مرچاں بہتیاں ہانڈی چ پی گئی, محبت ختم. آج نمک زیادہ پی گیا, محبت ختم. تے شروع. کبھی مسیح کے ساتھ آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی ہو تو آپ آیا بھی مسیح ذرا؟ نہیں. آپ اس کے تابع رہتے ہیں, اور ایسی ہی محبت آپ نے اپنی بیویوں سے کرنی ہے. یاد رکھیں, بیوی کو اور شوہر کو, شوہر جو ہے ایک اسٹرانگ پرسن ہے فزیکلی. اس کو کیوں اسٹرانگ بنایا گیا ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر سکے. کیوں پروٹیکٹ کر سکے؟ کیوں وہ بدنی طور پر کمزور ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ماریں یا اس پر ظلم کریں یا آپ اس کو کسی طور پر بھی تھریٹ کریں. آپ کی اسٹرانگ ہونے کا خدا نے ہرگز یہ مطلب نہیں رکھا, بلکہ یہ کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو آپ نے کیسی محبت کرنی ہے؟ جیسے مسیح نے کلیسیا سے کی, اور اس کی تمام داغ دھبے جھریوں کو ہٹا کر اس کو کیا کیا؟ اپنے لائق بنایا, نیا بنایا. انہیں نہ کہنا پالر لی دیکھی بتھیرے پیسے خرچنے ہیں. خدا کا کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. So this is the real way when you deliver. جب آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے, ابلیس آپ کے ذہنوں کو نہیں کھولے گا, بلکہ کھلنے نہیں دے گا. سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی. اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام. سچائی خدا کا کلام ہے. سچائی کیا ہے؟ اوریجنل. اور جب آپ اوریجنل کو جانیں گے تو فیک آپ سے دور رہے گا. ہاللیلویہ. آگے میرے ساتھ دیکھیے, جلدی سے ہم اس کو کلوزنگ کی طرف آتے ہیں. 28 اے شوہروں, اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. اپنے شوہر ذرا کہیں اپنے بدن کی. کیسے ہم اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارلر میں جاتے ہیں اور فیشل وغیرہ کرواتے ہیں, آج کل عام ہو گیا مردوں میں بھی. اور پھر اچھا سا ہیئر سٹائل بنا کے, اور زبردست, کیا بات ہے. ہم اپنے بدن کو چوٹ نہیں لگنے دیتے, ہم اپنے بدن کو خراش نہیں لگنے دیتے, ہم اپنے بدن کی حفاظت کر کے رکھتے ہیں, صاف کر کے رکھتے ہیں. ایسے ہی ہم نے, کیونکہ وہ بھی ہمارے بدن کا حصہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ مرد کی ڈیوٹی کیا ہے, مرد کا رول کیا ہے, جو بائبل ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کس طور پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو جب ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ہماری لائف میں کبھی بھی ابلیس جو ہے وہ کڑوا دانہ نہیں بول پائے گا, بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سچائی کے ساتھ بڑھیں گے. آگے کیا لکھا ہے 29ویں ورس میں, کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم کے ساتھ دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کو. ہاللیلویہ. آگے 33 آیت کو, بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے, اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ شوہر سے کس طرح ڈرنا ہے. آ گئے نے,
ایسے نہیں، بلکہ اس کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ وہ آپ کے سر کا ہیڈ ہے، اور ہیڈ کو پرابلم ہوگی تو بدن کو بھی ہوگی. جب ہیڈ سروائیو کرے گا تو بدن بھی سروائیو کرے گا. سو اس لیے اپنے بدن کو بھی، جو اپنے ہیڈ کو رسپیکٹ دیں. ہاللیلویا. لاسٹ پوائنٹ بٹ ویری امپورٹنٹ، لاسٹ پوائنٹ ہے جی، اپنی دعائیا زندگی بنائیں. میاں اور بیوی، ہاللیلویا، اپنی زندگیوں کی کیا کریں؟ دعائیا بنائیں. اور جب آپ دعائیا زندگی بنائیں گے تو 3 چیزیں ہوں گی. جب آپ دعائیا جب آپ میاں بیوی مل کر اکٹھے ہو کر یونائٹ ہو کر دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ نمبر 1، جب آپ دعا کریں گے تو ابلیس کی سرگرمیوں کو آپ باندھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. میرے ساتھ دیکھیے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 18 باب 18 آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. ہاللیلویا. جب آپ پریئر کریں گے تو آپ ابلیس کی سرگرمیوں کو باندھ سکتے ہیں. پھر ابلیس آپ کی زندگی میں کوئی بھی غلط چیز نہیں لے کر آئے گا، آپ کو کبھی بھی غلط فیڈ نہیں کرنے پائے گا، بلکہ آپ جو ہیں اس کی تمام قوتوں کو باندھ سکتی ہیں. کیونکہ جو آپ متفق ہو کر زمین پر باندھیں گے آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر آپ کے لیے کھل جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی کی زندگی جو ان سی ہے وہ پریئر لائف ہونی چاہیے، اور یونائٹ ہو کر پریئر کریں، کیونکہ جب 2 متفق ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. سیکنڈ چیز جو ہے، جب آپ یونائٹ ہو کر پریئر کریں گے تو آپ کی دعاؤں کا جواب ملے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. 19 آیت میں دیکھیں، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے جہاں 2 شخص، جب آپ متفق ہو کر دعا کریں گے تو آپ کے لیے وہ کام ہو جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ متفق ہو کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، آپ متفق ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. آج بہت سے بچے ہیں جو ماں باپ سے باغی ہو چکے ہیں، آج بہت سے بچے ہیں جو ماں باپ سے دور ہو چکے ہیں، آج فیملیز میں پرابلم ہے. وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، میاں بیوی جو ہے یونائٹ نہیں ہے، میاں بیوی کی اپنی زندگی، والدین کی اپنی زندگی جو ہے وہ خدا سے دور ہے، وہ پریئر لائف نہیں گزار رہے، بلکہ شوہر کے اپنے ایجنڈاز ہیں اور بیوی کے اپنے ایجنڈاز ہیں. وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے خیال و شبہات میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور دن کٹ رہے ہیں. نمبر 3، جب آپ یونائٹ ہو کر دعا کریں گے، ہاللیلویا، جب آپ یونائٹ ہو کر دعا کریں گے تو یسوع مسیح آپ کے درمیان آئے گا. ہاللیلویا. 20 آیت کو دیکھیں، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. ہاللیلویا. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یونائٹ ہو کر دعا کریں. اور ابلیس جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی اکٹھے ہوں، کیونکہ جب آپ اکٹھے ہوں گے تو مسیح آپ کے درمیان میں آئے گا. ہاللیلویا. اس لیے وہ آپ کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ کر کے آپ سے بات کرتا ہے. شوہر سے علیحدہ، بیوی سے علیحدہ، بیوی کو علیحدہ وہ فیڈ کرتا ہے، شوہر کو علیحدہ فیڈ کرتا ہے. ڈسیونٹی آتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہیں، بچے جو ان سے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب آپ یونائٹ ہو کر دعا کریں گے تو مسیح آپ کے درمیان آئے گا. ہاللیلویا. تہری ڈوری جو ہے وہ جلد نہیں ٹوٹتی. بائبل کہتی ہے تہری ڈوری، جب آپ کی زندگیوں کے ساتھ مسیح یونائٹ ہوگا تو پھر کوئی بھی آپ کو جدا نہیں کر سکے گا، کوئی بھی آپ کے ریلیشن شپ کو، آپ کی فیملی کو توڑ نہیں سکے گا. جب آپ دونوں مل کر مسیح کے ساتھ کمیونیکیشن میں آ جائیں گے تو تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹے گی، بلکہ آپ کی زندگی، آپ کی فیملی ہر روز خدا کے ان وعدوں کو ریسیو کرے گی اور اس کی برکتوں میں بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ ہر روز نئی چیزوں کا، نئی برکتوں کا ایکسپیرینس کریں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.